والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ میدان محشر کا دن یقیناً بہت ہی سخت ترین دن ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگوں کو پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا کہ لوگ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ کئیوں کو ٹخنوں سمیت پسینہ آئے گا اور کئیوں کو کندھوں سمیت پسینہ آئے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، لیکن اس کی تپش، اس کی ہیٹ اس قدر تند و تیز ہوتی ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی مصنوعی اشیاء وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ فریج ہے جو برف جمانے کے استعمال میں آتا ہے، بسا اوقات جب شدت اور حدت کی گرمی پڑتی ہے تو برف جمانا چھوڑ دیتا ہے۔ اے سی ہے جو کمرہ ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ کمرہ ٹھنڈا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی گرمی ہے جو کروڑوں میل دور سورج ہے، لیکن اس کی تپش کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ اگر فل گرمی ہو اور گرمیوں میں اگر ہم ننگی زمین پر ننگے پاؤں ہم چلے تو ہمیں ہیٹ محسوس ہوتی ہے، ہم چل نہیں سکتے۔ اور میرے بھائیوں، اس دن سورج بالکل قریب آ جائے گا، سوا نیزے کے قریب آ جائے گا، اور لوگ اس قدر مدہوشی والی حالت میں ہوں گے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ رب کریم اپنے پیارے قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ لوگ نشے والی حالت میں ہوگے، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ آور چیز نہیں پی ہوگی، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی، انہوں نے افیم نہیں کھائی ہوگی، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اس قدر سخت ہوگا کہ وہ اللہ رب کریم کے عذاب کو دیکھ کر مدہوشی والی حالت میں ہو جائیں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ اور اس دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کے سامنے بے ختنہ کھڑے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول جی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس دن لوگ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئے گی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج یہ دن 16-17 گھنٹے کا یہ دن ہے، لیکن اس دن 16 گھنٹے کا 1,000 سال کا یا چند ماہ کا دن نہیں ہوگا، بلکہ پورے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ اللہ۔ اور اس دن اللہ رب کریم 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ وہ 7 خوش نصیب طبقے کون سے ہیں؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ فرمایا اللہ رب کریم کے سایہ کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا ہی سایہ ہوگا۔ اور اللہ رب کریم اس دن 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ الامام العادل، پہلا شخص وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران، دوسرا شخص دوسرا طبقہ وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا، اور تیسرا وہ شخص ہے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ شخص جس کا دل اللہ کے بندے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے۔ اور چوتھا وہ طبقہ ہے وہ ہے ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، فرمایا وہ ہے ایک دوسرے سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے
اللہ کے لیے محبت کرنے والا، ہمارے اللہ رب کریم اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور پانچواں طبقہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ ہے اللہ رب کریم کے راہ میں صدقہ کرنے والا۔ اللہ رب کریم کی راہ میں صدقہ کرنے والا اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو وہ پتہ نہیں چلنے دیتا۔ اور چھٹا خصوصی طبقہ وہ ہے کوئی خوبصورت عورت اس کو دعوت دیتے اور وہ اللہ سے ڈر جائے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں خصوصی طبقہ وہ ہے وہ جو اللہ رب کریم کا ذکر کرنے والا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اور اس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب کریم ہمیں میدان محشر کے ہولناکی سے بچائے اور اللہ رب کریم اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔